نصلی علی رسول الکریم اما بعد معزز و مکرم ناظرین کرام، اس وقت ہم چار مینار کے دامن میں ہیں۔ پوری دنیا کے سارے مسلمان اس وقت بہت زیادہ افسوس کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، غصے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں مسلسل رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبیوں کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ تھم نہیں رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پوری دنیا کے سارے مسلمان اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے نبی سے، اپنے رسول سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر، پوری دنیا کی سارے انسانوں سے بڑھ کر اگر کسی سے مسلمان پیار کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہستی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی نہ مسلمانوں نے کبھی برداشت کی ہے، نہ مسلمان کبھی برداشت کر سکتے ہیں۔ آج چار مینار کے دامن میں ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے غصے کا اظہار کریں اور حکومت کو اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ یہ جو مسلسل سلسلہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کا چل رہا ہے، فوراً اس پر کوئی اقدام کریں، یہ سلسلے کو جلد سے جلد روکنے کی کوشش کریں، چونکہ مسلمان اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم تمام کے لیے اپنی جانوں سے بڑھ کر زیادہ عزیز ہے۔ ہمارا کلمہ جو ہے، ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے، اس میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پاس دنیا کی سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل کوئی ہستی ہے تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ماضی قریب میں جو بے ادبی ہوئی، جس نے بے ادبی کی، ہماری گزارش حکومت سے یہی ہے کہ ہم پیسفل انداز میں اس وقت حاضر ہیں کہ جلد سے جلد جس بدبخت نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی ہے، اس کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ یہ ایک حیدرآباد نہیں، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان بے چین ہیں۔ فوراً حکومت سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس پر ایکشن لے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ہم جلد سے جلد اس کے لیے سخت سزا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان حیدرآباد کے انتہائی معزز عالم دین مولانا ڈاکٹر سید شاہ خلیل اللہ بشیر اویس بخاری صاحب موجود ہیں۔ ہمارے درمیان حیدرآباد کے ایک اور معزز مشائخ حضرت مولانا سید شاہ کاشف پاشا صاحب بندہ نوازی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا سید خالد محی الدین صاحب قادری بھی اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان حضرات سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی گزارشات، ان کی کمپلینٹ انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی۔ بس مطالبہ یہی ہے کہ اس بدبخت پر جلد سے جلد ایکشن لیا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ ہمارے علماء کرام کے جو ینگ علماء ہیں اور ینگ مشائخین اعظام ہیں، جس میں سے حضرت العلامہ پیر طریقت رہبر شریعت سید رضوان پاشا قادری صاحب، عالی جناب محترم سید کاشف پاشا قادری صاحب بندہ نوازی صاحب، اور ہمارے ہر دل عزیز دوست اور میرے حیدرآباد کے مشہور و معروف عالم دین جناب سید خلیل اللہ اویس بخاری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی کل سے میں ایک کوشش اور ایک کاوش میں لگا ہوا ہوں، اور ہمارے جتنے معزز اور بزرگ مشائخین اعظام علماء کرام یہاں موجود نہیں ہو سکے، لیکن ان سب کی سرپرستی ہم پر حاصل ہے۔ لیکن میں کل سے ایک کوشش میں یہ لگا ہوا ہوں کہ حیدرآباد کی سرزمین پر جیسے کہ کبھی کوئی گستاخی ہوتی تو ہم سب مل کر ایک جٹ ہو کر ایک احتجاجی مظاہرہ منظم کرتے، اور پھر اس میں یہ بتاتے کہ ہم یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں، صبح قیامت تک انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جینے کے لیے بھی تیار ہیں، نبی کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی خدا کی قسم کوئی ادنا مسلمان بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سور کا بچہ ہر روز صبح اٹھ کر ایک نئی گستاخی کرتا ہے، بارہا اس کو جیلوں اور سلاخوں کے پیچھے ڈالتے ہیں، اس کے باوجود ارے خالی ایک ہمارا مفتی صرف کتے کے بچے کہنے پر اس کو پی ڈی ایکٹ لگا کر اس کو گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے، لیکن آج ہمارے خلاف ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہا ہے، آئے دن اپنی گندی زبان لے کر بکتے جاتا ہے، لیکن وہ یو پی کی سرزمین پہ بیٹھا ہو، کسی اور سرزمین پہ بیٹھا ہو، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں کل بھی یہی کہہ رہا تھا، آج بھی یہی کہوں گا کہ نبی کی شان میں ہو یا کسی صحابی کی شان میں ہو یا کسی اللہ والے کی شان میں گستاخی کرنے والے کا کسی ذات پات سے مذہب نہیں ہوتا، اس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مذہب لیس انسان ہوتا ہے،
یہ دہشت گرد ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، اور یہ دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں، ہندو مسلمانوں میں لڑانا چاہتے ہیں۔ گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ہمارا مسلمان بھائی جب صبح اٹھتا ہے تو ایک غیر مسلم کے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرتا ہے، ایک دوسرے کی کیفیت لیتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خیریت کو پوچھتے ہیں۔ ایسے ہندوستان میں یہ ناپیکار، یہ بدبخت، یہ سور کی اولاد، کتے کے بچے پیدا ہو کر ہمارے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ارے ہم کتنی دیکھیے، ابھی ہمارے سرپرست بول رہے تھے کہ ہمارے اوپر حملے برداشت کر سکتے ہیں، آپ ہمارے اوقافی جائیدادوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، پھر بھی ہم خاموشی اختیار کر رہے ہیں، قانونی کارروائی کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں، ہم قانونی کارروائی کر رہے ہیں، ہم پر ظلم ہر روز صبح و شام مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ظلم اپنی جگہ ہے، یہ چھوٹا ظلم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو ظلم کیا جا رہا ہے ہم پر، یہ ہمارے ماں باپ ان پر قربان کر سکتے ہیں، ہماری اولادوں کو ان پر قربان کر سکتے ہیں، ہماری جانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر سکتے ہیں، لیکن ہم سب کچھ قربان کریں گے، لیکن نبی کی ذات پر ذرا سی سہون بھی اگر کوئی عمدن ہو یا سہون میرے آقا کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے تو ہم خدا کی قسم برداشت نہیں کریں گے۔ آج چار مینار کی سرزمین پر، چار مینار کے دامن پر کھڑے رہ کر پورے ہندوستان کی سرزمین پہ یہ ہمارا اعلان ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا تو جیسے ابھی کہا گیا ہے کہ پھر اس کے بعد جو حالات ہوں گے تو اس کے ذمہ دار ان کو جو اجازت دے رہے ہیں، ان کے خلاف جو ایکشن لے رہے ہیں، ان کے وہ ذمہ دار رہیں گے۔ میں تنظیم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم AKM فاؤنڈیشن کی جانب سے میں اس کا چیئرمین ہوں۔ میں یہاں پر جمع ہو کر یہی اعلان کروں گا کہ بس متحد رہیے، منظم رہیے، اور انشاءاللہ ہم کو ایک ایسا احتجاج بھی بلند کرنا ہے جیسے اورنگ آباد کی سرزمین سے نکل کر ممبئی کی سرزمین پر پہنچا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے سیاسی قائدین بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے علماء مشائخین بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ سب مل کر انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ میں عوام الناس سے بھی گزارش کروں گا کہ متحد رہیے، منظم رہیے، اور پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہوئے آپ لوگ ایک دھرنا منظم کرتے ہوئے قریبی PS میں آپ جا کر برابر کمپلینٹ کیجئے اور FIR درج کروائیے۔ جزاک اللہ خیرن۔ میں میڈیا کے بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، میری ایک کال پر آپ نے لبیک کہا، پھر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور میں CP صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل CP صاحب کے پاس جا کر بیٹھا تو CP صاحب بولے کہ یہ مفتی کیوں آئے ہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو میں بارہا عرض کرنے لگا، صاحب دیکھیے ہمارے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر، سرکار کی ناموس پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے بار بار۔ تو CP صاحب ایک ہی بات بولے کہ دیکھو انہیں یہاں اگر رہتا تو میں اس کے ساتھ کیا کرتا، میں وقت بتا دیتا تھا۔ یہ CP صاحب کا کہنا ہے، یہاں اگر رہتا تو میں کیا ایکشن لیتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ یہاں نہیں ہے نا صاحب، اب ہم کیا کر سکتے؟ تو بولا صاحب FIR تو برابر لینا پڑے گا۔ الحمدللہ ہر PS میں FIR ہو رہی ہے، آپ برابر FIR کروائیے، اور مگر قانون کا ساتھ لیتے ہوئے ہر کام کیجئے، قانون کے خلاف ورزی مت کیجئے، قانون کا مد نظر رکھتے ہوئے، قانون کا خیال رکھتے ہوئے آپ ہر کام کیجئے۔ انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی، ہماری کامیابی ہوگی۔ اور یاد رکھو، آخری میں ایک بات کہوں گا، تم اسلام اور مسلمان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو، تاریخ گواہ ہے جب مسلمانوں کو دبایا گیا، اسلام کو دبایا گیا، اللہ نے اسلام میں ایسی لچک دی ہے، تم جتنا دبائیں گے اتنا پھیل کے رہیں گے انشاءاللہ۔ تم آج ناموس رسالت پر انگلی اٹھا رہے ہو، کل انشاءاللہ العزیز یہ ناموس رسالت کے پرچم تلے انشاءاللہ تمہارے گھر کے افراد بھی آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔